دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کے سامنے ایک خبر رکھتے ہیں جو حال ہی میں اتر پردیش کے شہر کانپور سے سامنے آئی ہے۔ وہاں پر کچھ نوجوانوں نے ایک بورڈ لگایا جس پر لکھا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کام وہ لوگ 12 وفات یعنی میلاد النبی کی خوشی میں کر رہے تھے، لیکن مقامی انتظامیہ نے کہا کہ یہ عوامی سڑک پر ایک نئی روایت شروع کرنے کی کوشش ہے جس سے لوگوں کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ پولیس نے اپیل کی کہ یہ بورڈ اور خیمہ ہٹا لیا جائے، لیکن جب بات نہ بنی تو آخرکار FIR درج کر دی گئی۔ تقریباً 9 نامزد اور کئی نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ ہوا۔ یہ خبر سوشل میڈیا پر آتے ہی ٹرینڈ چلنے لگا۔ ہر جگہ لوگ کہنے لگے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سوال کئی حضرات بھیج چکے ہیں۔ ایک تحریر اصل بہت زیادہ آج کل شیئر کی جا رہی ہے جس میں جو ہے یہ لکھا گیا ہے کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو سمبل بنایا جاتا ہے، نشانی جو بنائی جاتی ہے لو کی، پیار کی، تو اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ عرب علماء جو ہے یہی ان کی رائے ہے، تو اس کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ اصل آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ یوپی کے اندر یہ ہوا کہ کچھ مسلمانوں نے وہاں ایک بینر لگا رکھا تھا جس پر آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ کچھ بیوقوفوں کو، جاہلوں کو پسند نہیں آیا اور انہوں نے آ کے اس کو اتروایا، اور پھر وہاں کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے، جنہوں نے وہ بینر لگا رکھا تھا، انہی کے اوپر جو ہے مقدمہ کر دیا اور ان کو لے جا کے جو ہے جیل کے اندر ڈال دیا۔ ایسے بیوقوف اور جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ اقتدار جب نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو پھر یہی سب کر رہے ہوتے ہیں۔ نہایت متعصب قسم کی حکومت ہے یوپی کی، جو ہر وقت جو ہے مسلمانوں کو پریشان کرنے میں لگی ہوئی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں کا خاتمہ فرمائے۔ بہرحال اب پروٹیسٹ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی، واٹس ایپ وغیرہ پر اس طرح سے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر لوگوں نے لگا رکھا ہے، یا ٹویٹر پر اس کو بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو جو بینر بنائے گئے ان میں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے لکھا گیا ہے، اور لوگ اس طرح سے احتجاج درج کرا رہے ہیں کہ آپ کس کس کو گرفتار کریں گے، آپ ہمیں بھی گرفتار کیجئے۔ اگر صرف آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے سے آپ نے ان کو گرفتار کر لیا ہے تو ہمیں بھی جو ہے گرفتار کیجئے۔ تو اب ایک تحریر جو ہے شیئر کی جا رہی ہے۔ تحریر اصل اس سے پہلے بھی شیئر کی جاتی رہی ہے۔ اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ جو محبت کے سمبل دل کے استعمال کا حکم، اس سمبل کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، خصوصاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور پھر عرب علماء میں سے شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ یہ سمبل حرام محبت کا نشان اور یونانی معبودوں کی علامت ہے۔ اللجنۃ الدائمہ کا حوالہ دے دیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی اللجنۃ الدائمہ ان سے ایسے لاکٹ کے استعمال کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جو دل کی شکل میں بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ اس طرح کی عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ انا احب الرسول یا آئی لو محمد، یعنی مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اسی طرح ایسی قمیص کے بارے میں سوال کیا گیا ہے جس میں اس طرح کے جملے لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان حضرات کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ مذکور عمل کو اپنانا اور اس طریقے سے لکھنا اصل اسلاف امت کا طریقہ نہیں ہے، جو کہ خیر القرون اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ تعظیم کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرنے والے تھے۔ اس طرح اس سے ان اہل فسق کی مشابہت لازم آتی ہے جنہوں نے ان جیسے رموز اور سمبل کو اپنے حرام عشق اور محبت کے اظہار کا ذریعہ بنا لیا۔ اب انہوں نے صاف طور پر جو ہے اس کو منع کر رکھا ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب منع ہے تو پھر اس کو استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ بعض تحریروں کے اندر تو اور بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ اصل یہ نشانی دل کی نشانی ہے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو کسی اور چیز کی، خراب اور گندی چیز کی جو ہے نشانی ہے۔ اس طرح کی باتیں، یہ تحریر لکھی گئی، اس کو پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ بہرحال مختلف باتیں اس طرح کی جا رہی ہیں۔ تو دیکھیں، جوام عرض ہے، جہاں تک عرب علماء کی رائے ہے تو عرب علماء کا یہ تو بات صحیح ہے کہ ان حضرات نے فتویٰ صادر کیا ہے، اور یہ فتوے کا متن ہے۔ آپ انشاءاللہ اس ویڈیو کے ساتھ میں فتویٰ جو ہے آپ کو مل جائے گا، دیکھ لیجئے گا۔ جو حضرات عربی سے واقف ہیں اس کو پڑھ کے دیکھیں گے، یہ فتوے کا متن ہے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ ان حضرات نے فتویٰ صادر کیا ہے، لیکن اصل فتویٰ جو دیا جاتا ہے اس میں جو سوال ہوتا ہے اسی کے مطابق تو جواب نقل کیا جاتا ہے نا۔ تو اصل جو صاحب تھے پوچھنے والے، انہوں نے یہ بات پوچھی تھی کہ کچھ لوگ جو کہ چابیوں کے چھلے استعمال کرتے ہیں، ان میں سے ایک دل کی شکل پر بنایا گیا ہے جو محبت کی علامت ہے، اور اس پر لکھا ہے کہ انا احب، دل کا نشان ہے، اور رسول یعنی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔
انا اس کے بعد دل کا نشان، پھر الرسول، اور اس کے پچھلے حصے پر لکھا ہوا ہے یا حبیبی یا رسول اللہ. دوسرا گول شکل میں ہے جو گلے میں پہنا جاتا ہے اور اس طور پہ یہی عبارت لکھی ہے. اسی طرح ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ بعض عورتوں میں یہ رواج ہو گیا ہے کہ وہ ایسے قمیص ٹی شرٹ پہنتی ہیں کہ جس کے بائیں جانب سینے کے اوپر یہی عبارت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں لوگ ہم سے اس کے حکم کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں. تو اب جواب دیا جائے تو دیکھیں اس میں انہوں نے صرف اتنی سی بات نہیں پوچھی ہے، بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں شامل کر دی گئی ہیں کہ اس کو جو ہے غلط زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے. لوگ حرام عشق کے اظہار کے لیے، حرام محبت کے اظہار کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور عورتیں اس طرح کی ٹی شرٹ پہننے لگی ہیں کہ جن کے اوپر یہ اس طرح کا سمبل بنا ہوا ہوتا ہے، محبت کی علامتیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. تو ظاہر فتویٰ بھی جو ہے جواب جو ہوتا ہے اسی کے مطابق ہوا کرتا ہے. اب انہوں نے جواب میں یہ لکھا کہ یقیناً اس میں ان فاسق لوگوں کی مشابہت پائی جاتی ہے جو اس قسم کے رموز سمبلز کو اپنی ناجائز محبت اور حرام عشق کے اظہار کی علامت بناتے ہیں، اور اس میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ شریعت مطہرہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے. اسی طرح اس دل کی شکل سے یہ غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دوسرے مخلوق کی محبت جیسی ہے. حالانکہ یہ بڑی غلطی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شرعاً واجب ہے اور ایمان اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، جبکہ دوسروں سے محبت کبھی جائز ہو سکتی ہے اور کبھی ناجائز. لہذا جو عبارت مذکورہ انا احب الرسول وغیرہ لکھی جاتی ہے، آئی لو محمد وغیرہ لکھی جاتی ہے، اور اس کی خرید و فروخت، اس کا استعمال، یہ سب جائز نہیں ہے. ان حضرات نے جواب کے اندر یہ لکھا ہے. تو جواب جو دیا گیا ہے اصل اس کے اندر کئی چیزیں شامل تھی، اور پھر غالب اس کا جو استعمال ہو رہا تھا اسی غلط چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا تھا. تو انہوں نے یہ فرق کرنے کے لیے کہ بھئی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے جا رہی ہیں تو اس کے لیے اس کو جو ہے استعمال نہ کریں، بلکہ دوسرے طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جائے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ دوسرے لوگوں سے محبت کرنے کی طرح نہیں، بلکہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. تو انہوں نے بات لکھی کہ اس طرح سے، اور پھر اس میں جو ہے لکھنے والے بڑی شخصیات ہیں، شیخ صالح الفوزان ہیں، عبدالعزیز بن باز، یہ حضرات ہیں. تو یہ ان حضرات کی رائے ہے. تو اگر صرف اس فتوے کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے استعمال نہ کیا جائے، اس سے احتراز کیا جائے. لیکن اگر آپ دوسرے فتاویٰ کو دیکھیں گے، دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کا ایک فتویٰ ہے، اس میں یہ اسی سے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ دل کے اس ایموجی کا استعمال جائز ہے یا ناجائز ہے. ہمیں جانتے ہیں کہ جاندار کے چہرے کے ایموجی کا استعمال منع ہے اور الحمدللہ ہم اس سے اجتناب بھی کرتے ہیں، مگر آج کل سوشل میڈیا پر ایک تحریر گردش کر رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ دل کے اس شیپ کے ایموجی کا استعمال منع ہے، اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کا جو شیپ ہے عورت کی سرن جیسی ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پوسٹ میں کہ یونانی دیوی تھی، اس کے سرون بہت خوبصورت تھے، اس کے سرون، اس طرح کی باتیں جو ہے کہی جا رہی ہیں. حالانکہ یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، یہ جو اس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں صحیح نہیں ہے. تو لیکن جواب میں بہرحال لکھا گیا ہے کہ صورت مسئولہ میں مذکورہ ایموجی اور تصویر کا اطلاق اور استعمال دل اور دل کے افعال، مثلا چاہت، محبت، پسندیدگی وغیرہ کے طور پر کیا جانا متعارف ہے، اور اس سے متبادل مفہوم بھی یہی ہوتا ہے. جب کوئی آدمی آئی لو یا آئے کے بعد دل بنائے گا اور پھر محمد لکھے گا تو اس کا ذہن کسی دوسری طرف جائے گا نہیں، اس کا سیدھا سا ذہن اسی طرف جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور معاشرے میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے. لہذا اس تصویر اور ایموجی کو جائز مواقع میں استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی. ان حضرات عرب علماء نے اصل جو فتویٰ دیا تو ان حضرات کے سامنے وہ ساری خرابیاں اس سوال کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ اس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے انہوں نے منع کر دیا. لیکن اگر آپ صرف یہ پیش نظر رکھیں کہ کوئی آدمی اس نشانی کو صرف جو جائز مواقع ہیں وہاں استعمال کر رہا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، یا اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، یا اپنا اسٹیٹس لگا کے رکھتا ہے، یا ٹویٹر پر اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، فیس بک پہ شیئر کر رہا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ جب اس کو کوئی بھی پڑھے گا تو یہی پڑھے گا کہ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور یہی اس کا ذہن اس طرف جائے گا کہ یہ محبت کے اظہار کرنے کا طریقہ ہے، دوسری طرف کہیں ذہن جائے گا ہی نہیں. تو اس لیے اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، استعمال کر سکتے ہیں. تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی. اس لیے وہ جو تحریر جو ہے وہ شیئر کی جا رہی ہے اس کو جو ہے شیئر کرنے سے احتیاط کریں، اس لیے کہ اس سے ظاہر غلط فہمی پیدا ہوگی، اور جو اتنے سارے لوگ بیچارے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو بھی پریشانی ہوگی کہ شاید ہم جو اس طرح سے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہے ہیں پلے کارڈ کے اوپر تو شاید ناجائز اور حرام ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے، اس کی گنجائش ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے.